خوبصورت اور بھلا وقت ہے جس میں ہم اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے کتاب مقدس میں سے سیکھیں گے۔ جن کے پاس کتاب مقدس ہے وہ نکالے میرے ساتھ رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک میں آپ سبوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک میں آپ سبوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ اے تھیفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ باتیں کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدری نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا، جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ مسیحیت کے اندر 4 عیدیں جو ہیں وہ ہیں۔ پہلی جو ہے وہ ہم کرسمس مناتے ہیں، مسیح کے مجسم ہونے کی عید، اور پھر اس کے بعد عید قیامت مسیح، اس کے جی اٹھنے کی، اور پھر عید صعود جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ صعود کا مطلب ہوتا ہے اٹھایا جانا، اوپر چڑھ جانا۔ اور پھر عید پینتیکوست، جس دن روح القدس شاگردوں کے اوپر 120 کی جماعت پر نازل ہو۔ 2 عیدیں جو ہے وہ تو ہم بڑے جوش کے ساتھ مناتے ہیں، کرسمس اور عید قیامت مسیح، لیکن عید پینتیکوست جو ہے وہ بھی اب لوگ کافی جوش سے مناتے ہیں، لیکن جو تیسری عید ہے جسے ہم عید صعود کہتے ہیں، اس کی بابت بہت کم لوگ جانتے ہیں، یا یہ چرچز کے اندر بڑی کم منائی جاتی ہے۔ اس کی بابت بڑا کم جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ ان تینوں میں سے وہ خاص عید ہے جو اپنی مثال آتا ہے۔
ہم سب جانتے ہیں مسیح کا پیدا ہونا یہ کسی معجزے سے کم نہیں، اس کا جی اٹھنا یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے، کیونکہ مرتے تو سبھی ہیں لیکن زندہ ہونا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک ہی ہے جس کی قبر خالی ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری، اور اس کے بعد اس کا آسمان پر صعود کر جانا، آسمان پر چلے جانا یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ یہ اپنی ذات میں ایک واحد معجزہ۔ ہاں، ماضی میں پرانے عہد نامہ میں 2 شخص گزرے جو زندہ اٹھا لیے گئے، ہنوک اور ایلیا، لیکن وہ ان کا کمپیریزن مسیح کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کسی طور پر بھی مسیح کی ذات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق، کوئی جوڑ نہیں بنتا، اس لیے کہ نہ تو وہ مرے اور نہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ مسیح صلیب کے اوپر نسل انسانی کے لیے قربان ہوا، وہ مرا، وہ دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ جیسے اس کا جی اٹھنا اپنی ذات میں ایک واحد معجزہ ہے، اسی طرح اس کا آسمان پر چلے جانا یہ بھی اپنی ذات میں ایک واحد معجزہ ہے، اور اس کی بابت جاننا ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ ایمانداروں کو اس کی بابت جاننا چاہیے، کیونکہ اس واقعے کے ساتھ ہماری جو روحانی زندگی ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے ایمان کا، ہماری برکتوں کا، ہماری نجات کا، ہمارے سٹیٹس کا اس واقعے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ لوگ اسے بڑا کم جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ جی مسیح آسمان پر اٹھا لیا گیا تو بات ختم ہوگی، نہیں، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ مسیح کا آسمان پر جانا، اس کے اوپر ہمارا ایمان جو ہے وہ کھڑا ہے، اور مسیح کا آسمان پر جانا، روح القدس کا زمین پر آنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ نہیں کسی پیچھے دعاواں کرنے کو انہوں نے مقام دے جہاں تو وعدہ کیتا، نہیں، وہ تو اس مقام پہ پہنچ گیا۔ وہ اس مقام پر پہنچا تو روح القدس زمین پر آیا۔ روح القدس کا زمین پر آنا یہ اس بات کی نشانی تھی کہ مسیح آسمانوں پر جا کر تخت نشین ہو گیا۔ مسیح کا آسمان پر جانا یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، یہ ہماری روحانی زندگی کو ترقی دیتا ہے، یہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، اور یہ ایسے ایسے راز جو برکتوں کے ہماری زندگی کے اوپر کھول دیتا ہے کہ مسیح آسمان پر چلا گیا۔ اس واقعے کو جاننا، اس کی بابت سیکھنا، بائبل کے مطابق بائبل اس واقعے کی بابت کیا کہتی ہے۔ جب مسیح زمین پر تھا وہ معجزات کرتا رہا، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں اگر مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھتا، جتنے معجزات تھے وہ سارے دفن ہو جاتے۔ مسیح زندہ ہوا اس لیے سارے معجزات زندہ۔ جب مسیح آسمان پر چڑھ گیا، آسمان پر چلا گیا، تو یہ اور بھی خوبصورت بات ہے، کیونکہ جب مسیح آسمان پر گیا تو اس کا آسمان پر جانا یہ بے معنی نہیں تھا۔ یسوع مسیح نے کہا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ جب مسیح آسمان پر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کا آسمان پر جانا کلیسیا کے لیے، وہ جو خون خریدے ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ نہ تو مسیح کا مرنا، نہ اس کا جی اٹھنا، اور نہ آسمان پر جانا ان لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند نہیں جو اس کو قبول نہیں کرتے۔ وہ جو خون خریدے ہیں، وہ جنہوں نے اپنی زندگی مسیح کو دے دی ہے، اس کا مرنا، اس کا جی اٹھنا اور اس کا آسمان پر جانا ان لوگوں کے لیے یہ باعث برکت ہے جو اس کے خون سے دھل چکے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ مسیح کا نام لگا دی۔ ورنہ تو یہ لوگوں کے لیے بے معنی ہے۔ جب مسیح آسمان پر گیا
تو بائبل کہتی ہے وہ آسمان پر جا کر خدا باپ کی داہنی طرف بیٹھ گیا. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے وہ ہمارے گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف کیا ہوا؟ جا بیٹھا. لفظ کبیر، اکبر، کبریا یہ ایک ہی خاندان کے لفظ جس کا مطلب تھا بزرگ، بڑا. عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ مسیح ہمارے گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا کر بیٹھ گیا. مسیح کا بیٹھنا بھی بڑا معنی ہے. کبھی آپ ہیکل کا نقشہ دیکھیں، آپ نے سنا ہو کہ ہیکل کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ کمرہ ہے، اس کے درمیان میں آپ پردہ لگا دیں. یہ حصہ پاک مقام ہے اور پردے کے اندر پاک ترین مقام ہے. پاک ترین مقام میں صرف ایک عہد کا صندوق تھا اور کچھ نہیں. اس کے اوپر 2 کروبی بنے ہوئے تھے، فرشتے جنہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے، اور ان کے پروں کے نیچے عہد کا صندوق تھا. وہ عہد کا صندوق جو تھا، جو اس کا ڈھکنا تھا، اس کو رحمگاہ کہتے تھے. کاہن سال میں ایک مرتبہ، صرف ایک بار، برے کا خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا. تو جدو پاک ترین مقام چ جاندا سی نا، ادا جڑا لباس سی نا، اودے نال جڑا اودے پایا ہوندا سی، اودے نال ٹلیاں بجیاں ہوندیاں سی، تے اودی کمر تے ایک رسا بجا ہوندا سی. رسا پتہ کیوں بجا ہوندا سی؟ کہ جے کاہن پاک ترین مقام چ جاوے، اودے اندر کوئی غلطی ہوئے، وہ مر گیا ہے، اتنے ڈگ پیا ہے، کسے بندے کی جرت نہیں کوئی بندہ اندر چلا جائے. وہ رسے کے نال کھچنا انسان کاکا باہر آ جا، تیرا کام ختم ہو گیا. پاک ترین مقام میں کوئی کرسی نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کام مکمل نہیں. مسیح کا بیٹھنا اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ ان کی خلاصی ہو گئی ہے، اور ہماری جانوں کا کفارہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. اس لیے عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا کر بیٹھ گیا ہے. بیٹھنا اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری جانوں کا کفارہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. جب مسیح آسمان پر گیا تو صرف یہ نہیں کہ وہ بادل نے مسیح کو شاگردوں کے نگاہ سے چھپا لیا، نہیں. وہ خاص بادل، خدا کی حضوری جو خروج کی کتاب میں ہمیں دکھائی دیتی. پہاڑ پر جو مسیح کی صورت بدل گئی، وہاں پر بادل گرجے اور ان میں سے آواز آئی. مسیح خدا کے جلال میں داخل ہو رہا. اور جب وہ آسمان پر گیا تو افسیوں کو خط لکھتے ہوئے خدا کا بندہ پولوس پہلے باب کی 3 آیت میں کہتا ہے، خدا نے مسیح میں ہمیں آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. یہ چرچ کے لیے، یہ کلیسیا کے لیے، یہ خون خریدوں کے لیے کیا ہی خوبصورت پیغام یہ ہے کہ خدا نے ہمیں آسمانی مقاموں میں مسیح کے وسیلے سے، مسیح کے ساتھ، اس کے سبب سے ہر طرح کی روحانی برکت جو ہے وہ ہمیں آسمانی مقاموں میں جو ہے وہ بخش دی. پولوس جب افسس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو وہ ان کو خاص بات یہ بتاتا ہے کہ جب مسیح آسمان پر گیا ہے تو وہ آسمان پر جا کر باپ کی داہنی طرف بیٹھا، تو اس کا آسمان پر جانا، اس کا باپ کی داہنی طرف بیٹھنا، یہ خون خریدوں کے لیے ہے کہ ان کو خدا نے آسمانی مقاموں میں اب ہر طرح کی روحانی جو برکت ہے وہ بخش دی ہے. اب کلیسیا جو ہے وہ زمینی چیزوں کی تلاش میں نہیں. اب کلیسیا جو ہے وہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں، کیونکہ خدا نے ہمیں آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. چرچ وہ ہے، کلیسیا وہ ہے، خون خریدے وہ ہیں جو بیک وقت، ایک ہی وقت میں
زمین پر بھی اور آسمان پر بھی. یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. فزیکلی نہیں، جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر کلیسیا جو ہے وہ آسمانی مقاموں میں بھی ہے، وہ زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے. جب مسیح آسمان پر گیا تو فرشتوں نے شاگردوں سے کہا، اے گلیلی مردوں، کیوں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں؟ یہی یسوع جو آسمان پر گیا ہے اسی طرح کیا ہوگا؟ واپس آئے گا. جب مسیح آسمان پر گیا تو وہ جسم سمیت گیا، جسم کے ساتھ. جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اس کا بدن جلالی تھا، وہ بند دروازوں میں داخل ہو جاتا تھا، لیکن تو بھی اس کے ہڈی اور گوشت اس کے جسم میں. توما رسول شک کر رہا تھا. شاگردوں نے بتایا مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. انہیں کہا نہیں، منو نہیں یقینا. جنی دیر تک مدے تھان دے وچ جڑے سوراخ نے اتنے انگلی نہ پا، وہی پسلی جتھے نیزا لگا سی اتنے ہاتھ لا کے نہ دیکھا کہ منو پتہ لگے کہ وہی. جب مسیح داخل ہوا کمرے میں تو اس نے اپنے ہاتھ توما کے آگے کی. اس نے کہا، دیکھ، روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتے جیسے تو مجھے دیکھتا ہے. وہی جسم لے کر مسیح آسمان پر چلا گیا. اب یہ تاریخ میں پہلا واقعہ ہے. جب مسیح مجسم ہوا تو پہلی بار خدا انسانوں کے درمیان میں آیا. جب مسیح آسمان پر باپ کی داہنی طرف بیٹھا تو اب یہ پہلی بار ہے کہ انسان خدا کے روبرو ہے. اب خدا کے تخت کے سامنے انسان ہے، کیونکہ یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہے. وہ جسم کے ساتھ آسمان پر گیا اور اب ہمارا ایک نمائندہ جو ہے وہ تخت کی داہنی طرف باپ کے بیٹھا ہوا ہے. اور اب ہمیں اس بات سے امید ہے کہ ہم جو کچھ زمین پر مانگتے ہیں وہ ہمیں باپ کی طرف سے بخش دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ایک نمائندہ جو ہے وہ آسمانوں پر تخت نشین ہے. آمین. اسی لیے تو پولس کہتا ہے کہ خدا نے مسیح میں ہمیں آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت بخش دی. اب چرچ جو ہے وہ زمین کی چیزوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا. زمین پر رہتے ہوئے ہماری شہریت جو ہے وہ آسمانی. زمین پر ہمیں کسی بھی ملک کی نیشنلٹی مل جائے یہ معنی نہیں رکھتی. معنی یہ بات رکھتی ہے کہ ہماری شہریت آسمانی ہے. ہم زمین کے نہیں، ہم آسمان کے لوگ ہیں. یہ زمین ہمارا وطن نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر مسیح گیا ہم بھی وہاں پر جائیں گے. روحانی طور پر ہم پہلے ہی وہاں پر موجود تھے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم وہاں پر چلے بھی جائیں گے. اور افسیوں 2 باب کی 6 آیت میں پولس کہتا ہے کہ اس نے ہمیں مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھایا ہے. مسیح اکیلا نہیں بیٹھا ہوا، ہم بھی اس کی ذات کے اندر ہیں. ہم بھی مسیح میں آسمانی مقاموں میں موجود اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا ہی خوشخبری ہے خون خریدوں کی. یہ کیا ہی بڑا مکاشفہ ہے جو خدا نے اپنے کلام میں کلیسیا کے اوپر ظاہر کیا ہے. اور پولس کہتا ہے کہ یہ اس لیے ظاہر کیا گیا کہ وہ جو اختیار والے ہیں، وہ جو حکومت والے ہیں، ان کو یہ ساری باتیں پتہ چل جائے کلیسیا کے سبب سے کہ خدا نے آسمانی مقاموں میں کلیسیا کا کیا معیار رکھا ہوا، کہ خدا نے کلیسیا کو آسمانی مقاموں میں کیا جگہ دی ہے اور کیا کیا برکتیں جو ہیں وہ ان کو بخش دی. اور اس سے بڑھ کر مسیح کا آسمان پر جانا یہ ایسے نہیں تھا. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ کاہن ہیکل کے اندر بیلوں کا خون لے کر جاتے تھے، بکروں کا خون لے کر جاتے تھے. کہتا ہے مسیح اپنا خون لے کر، بار بار نہیں، ایک ہی بار.
کہتا مسیح اپنا خون لے کر ایک ہی بار زمینی خیمے میں نہیں بلکہ آسمانوں میں داخل ہو گیا، یعنی صعود فرما گیا، صعود کر گیا، وہ اٹھا لیا گیا اپنا خون لے کر، بیلوں کا خون لے کر نہیں، بکروں کا خون لے کر نہیں، مسیح اپنا ہی خون لے کر آسمانی مقاموں میں داخل ہو گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرا دی۔ اور پولس کہتا ہے کہ اس نے اس راہ کو ہموار کر دیا ہے، کھول دیا ہے کہ اب ہماری رسائی خدا کے تخت کے پاس ہے۔ اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ اے بھائیوں، آؤ ہم بڑی دلیری کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس جائیں، کیونکہ اب وہ راہ جو بند تھی وہ کھول دی گئی ہے، اور سبب مسیح کا خون ہے، کیونکہ مسیح اپنا خون لے کر آسمانی مقاموں میں داخل ہوا ہے۔ یہ صعود ہے جس نے ہمارے لیے راہوں کو ہموار کر دیا ہے۔ اب آسمان کی راہ، خدا کی حضوری میں جانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ خون خریدے ڈائریکٹ خدا کے تخت کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آمین۔ عید صعود یہ معمولی بات نہیں ہے۔ مسیح اپنا خون لے کر زمینی خیمے میں نہیں، عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے اگر وہ زمینی خیمے میں جاتا تو پھر تو بار بار جانا پڑتا، کہتا ہے وہاں پر تو آلریڈی کاہن موجود تھے جو قربانیاں چڑھاتے تھے۔ کہتا ہے مسیح نے اپنا خون لیا اور آسمانی مقاموں میں داخل ہو گیا اور ایک ہی بار ہماری ابدی خلاصی کرا دی۔ اب بار بار خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اب بار بار گناہوں کی معافی نہیں ہوگی۔ مسیح نے ہماری خلاصی ایک ہی بار کروا دی ہے اور سارا کام مکمل کر دیا اور ختم کر دیا، کیونکہ جب مسیح نے صلیب کے اوپر یہ صدا بلند کی کہ تمام ہوا، تو بائبل کہتی ہے ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا۔ پردے کا اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹنا یہ بھی ایک خاص بات تھی۔ اگر وہ نیچے سے پھٹتا تو پھر شاید یہ معلوم ہوتا کہ یہ انسانی کام ہے۔ اوپر سے پھٹنا یہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ الہی عمل ہے، یہ خدا کی طرف سے ہوا ہے کہ اب خدا اور انسان جو ہے وہ روبرو آ گئے، اور یہ مسیح کے خون کے سبب سے ہوا۔ اور وہی خون لے کر مسیح باپ کے تخت کے پاس چلا گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرا دی۔ اور اسی لیے تو عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ مسیح کا خون ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے، کیونکہ ہابل کا خون پیدائش کی کتاب میں جب ہابل کا قتل ہوا تو پیدائش کی کتاب ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ اس کا خون پکارتا تھا۔ عبرانیوں کا مصنف بڑے واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ ہابل کا خون پکارتا ہے، لیکن مسیح کا خون بہتر باتیں کہتا ہے۔ ہابل کا خون کیا باتیں کہتا ہے؟ انتقام، اپنا انصاف مانگتا تھا۔ مسیح کا خون میری اور آپ کی معافی کے لیے پکارتا، اور وہ زمین سے نہیں پکارتا، وہ تو باپ کے پاس تخت پر وہاں سے پکارتا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کرتے ہیں، اب آپ ان کو دھو کر پاک اور صاف کر دے۔ مسیح کے صعود نے وہ کام کیا ہے جو کبھی نہیں ہو سکتا تھا، کہ مسیح کا خون اب آسمانوں پر ہے اور خدا کے تخت کے سامنے ہمارے لیے پکارتا ہے، ہماری معافی کے لیے، ہماری رہائی کے لیے، ہماری خلاصی کے لیے۔ مسیح کے خون کو اگر آج آپ اپنی زندگیوں پر لیں گے تو پھر آج شام میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی رسائی جو ہے وہ خدا کے تخت تک بغیر کسی روک ٹوک کے ہوگی۔ جس دن آپ کی زندگی پر مسیح کا خون آئے گا، خدا کی حضوری جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اوپر بہنا شروع ہو جائے گی۔ اور خون خریدوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ آسمانی مقاموں میں بسے ہوئے ہیں۔ ہمارا وطن زمین پر نہیں ہے، ہم زمین کے شہری نہیں، ہم آسمان کے شہری ہیں، کیونکہ ہمارا ایک نمائندہ آسمان پر ہے اور ہم بھی آسمان پر جائیں گے۔ آپ سبوں کو عید صعود مبارک ہو۔ آؤ ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور سر جھکا لیں۔